بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ویک کی آج آخری اور لاسٹ کلاس ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سے 112 تک کی آیات کی۔ اللہ کی توفیق سے آپ سب نے تلاوت، احکام، تجوید القرآن، ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ، روٹس ورڈ اور الفاظ کی وضاحت بڑے پیارے طریقے سے تمام بہنوں نے سنایا اور بڑھ چڑھ کر پورے جوش و خروش اور جذبے سے اور والہانہ محبت کے ساتھ آپ سب نے الحمدللہ قرآن کے اس سفر کو کمپلیٹ کرنے میں اللہ کی راہ میں سرگرم عمل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اللہ رب العزت اس قرآن پاک کا ہمیشہ کے لیے آپ کو ساتھی چنے۔ آج کی کلاس کا سیشن بڑا پیارا ہے۔ آج ہم تدبر القرآن بھی کریں گے، یعنی ان آیات پہ غور و فکر بھی کریں گے اور ان آیات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پورا فوکس کرتے ہوئے عمل کے موتی اور عمل کے نکات بھی ڈھونڈیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہی خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑا ہی خوبصورت اس کے اندر میسیج ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا پس منظر دیکھیں گے۔ جس ماحول میں، جس جگہ، جس معاشرے میں، جن حالات میں یہ آیات اتریں، اس ٹائم وہاں پہ کیا چل رہا تھا، کون سے ایسے معاملات تھے جن کی بنا پر یہ آیات اتریں۔ جب تک آپ کو آیت کا پس منظر صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہم آیات کے اچھی طرح اس کی ڈیپ ایتھ میں نہیں جا سکیں گے۔ آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ یہود نے مشرکین مکہ کو آمادہ کیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہود کیسی قوم تھے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں، معاہدہ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کافروں کو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ تھی ان کی اندر کی منافقت۔ اور دوسری طرف جو لوگ نیا نیا اسلام قبول کرتے تھے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے تھے۔ شبہات کیا تھے؟ شبہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے یا تو یہ لوگ اپنے دین میں واپس چلے جائیں یا یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ اس بات سے سچے مسلمانوں کو بڑا غصہ آتا تھا۔ تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا غصہ نہ کرنا، کسی حال میں بھی غصہ کرو گے تو اچھی طرح فیصلہ نہیں کر سکو گے، اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ غصے سے ہٹ کے ایک اور کام بھی کرنا ہے، فعفو، معاف بھی کر دو، وصفحو، درگزر کرو، بدلہ لینے کی نہ سوچو۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ مسلمان کا، مومن کا تو رویہ ہی یہ ہے، مومن کا تو اخلاق ہی یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ برا کرے وہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جو اس کو تنگ کرے وہ اس کو سکون دیتا ہے۔ مومن بدلے نہیں لیتا۔ پھر اللہ نے اطمینان دلایا، اے مومنوں مطمئن رہو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وقت آنے پر اللہ کی طرف سے
فیصلہ آئے گا۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر تھا کہ چونکہ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ منورہ میں یہود تھے اور مشرکین بھی تھے، تو کیا ہوا کہ یہودی بار بار مسلمانوں کو بھڑکاتے تھے، بار بار نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ہر طرح کے جو اختلافات ڈالتے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگ چھوڑ جائیں۔ ان آیات کے اندر ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھیان دلوایا ہے، ایگری کروایا ہے کہ مطمئن یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، بھروسہ لوگوں پر نہیں کرنا۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو ہم نے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام نہیں کرنے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ابھی رکو، ابھی کچھ نہ کرو، کوئی بدلہ لینے کی نہ سوچو، صحیح وقت کا انتظار کرو۔ تو جب آپ کو کسی وقت کسی سے کوئی دکھ ملتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو ایک عقل مند مومن صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، وہ منہ پھٹ نہیں ہوتا، وہ فوراً بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہم نے ان آیات پہ غور کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اصل میں یہ آیت یہودیوں سے نہیں، میرے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ہم نے اس کے اندر کون کون سے عملی نکات لینے ہیں کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ اور صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس آیت کے اندر کچھ اور بھی نصیحتیں ہیں۔ یہود سے بحث و مباحثہ نہ کرنا، دین بحث کا نام نہیں ہے، اسلام بحث کا نام نہیں ہے، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، لیکن جتنا ہو سکے بحث و مباحثہ سے بچیں۔ ایک اور میسیج جو ہے، جو اللہ نے بڑا خوبصورتی سے دیا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے، اور اس کی وضاحت آپ ترجمۃ القرآن کی کلاس میں دیکھ چکی ہیں۔ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فَعْفُوا معاف کر دو، پھر اللہ نے وَاصْفَحُوا بھی کیوں کہا کہ درگزر بھی کرو؟ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ معاف تو آپ کر دیں گے، ایز اے مومن، ایز اے مسلم معاف تو کر دیں گے، لیکن درگزر سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل بھی صاف کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں کدورت ابھی بھی رکھو، تم اس بندے کو مل نہیں سکتے، فیس نہیں کر سکتے، اس کو بلا نہیں سکتے، کال نہیں سن سکتے، نہیں، یہ نفرت ہے۔ لہٰذا معاف بھی کرنا ہے، درگزر سے کام بھی لینا ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ آیت نصیحتوں سے بھری آیت ہے۔ اس میں ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو اس آیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، قائم کرنا اور ہے، خشوع و خضوع سے، پورے ٹائم سے، پابندی کے ساتھ، اور ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، وہ نماز جو ہمیں بے حیائیوں سے روکے، برے کاموں سے روکے۔ دوسری نصیحت اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ تو جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ اپنے مال کے ذریعے بھی اللہ کو خوش کرو، نماز و نوافل اور سجود کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ ان نصیحتوں کو آپ اچھی طرح سے پلے باندھ لیجئے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت دیکھیے ذرا کتنے پیارے طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجیے گا، دیکھیے ذرا کیسی بات ہے۔ جو یہودی یا عیسائی کیا کہہ رہے ہیں آپس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں جنت تو ہماری ہے، اس میں صرف ہم ہی جائیں گے، اور یہی چیز آج
مختلف فرقوں کے اندر بھی بڑی موجود ہے۔ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ، کوئی اور دوسرا شخص شاید جنت کا مستحق نہ ہو، جبکہ اگر ہم ایسا دعویٰ رکھیں تو یہ دعویٰ تو سراسر یہودیت اور عیسائیت والا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہمیشہ اپنے دلیل پہ قائم رہتا ہے، ایسا کام جس پر دل مطمئن ہو، انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دعوے میں اپنی دلیل پیش کرو۔ آج مسلمانوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف اگر کوئی مسلمان ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اگر مسلمان اپنے حالات دیکھیں تو زیادہ تر عیسائیت سے ملتے ہیں، ہندوؤں سے، اور کہیں تو یہودیوں سے بھی ملتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے مصداق میں تو کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود۔ اگر ہمارے طور طریقے، اگر ہمارا شریعت کے ساتھ رویہ یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہے تو ہم تو صرف اسلام لکھے ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم تو صرف پیدائشی مسلمان ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ یہ وہ آخری آیت ہے جس کے اندر پورے رکوع کا میسج چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے اہم میسج کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اسلم وجہہ للہ، اصل میں یہاں جو فیس کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر ہے، یہ باڈی فیس کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ اس سے مراد ڈائریکشن ہے، اس سے مراد انسانی ذات کا روح ہے کہ اپنا روح اللہ کی جانب موڑ دے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن اللہ کی طرف کر لے، اور پھر نیک عمل کرنا، پھر دیکھنا کہ اللہ تیرے زندگی کے خوف اور رنج، آخرت کے بھی خوف اور رنج ختم کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ پہلا میسیج اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی طرف ہمیں ابھارا ہے۔ دوسرا چیز، عمل نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہوگی۔ دوسرا عمل ہمارے لیے، دوسری نصیحت ہمارے لیے، دوسرا ایک اہم جو عمل کا موتی ہے وہ ہمارے لیے نیک عمل ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت فائدہ نہیں دے گی جب تک ہماری زندگی کے نیک عمل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے پھر اس آیت میں ایک اور میسیج بھی ہے، اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی میں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ سپرد کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت سے وعدہ کریں گے۔ دراصل پوری ان آیات میں سے ہم ایک ورڈ ہی لیں گے، وجہہ للہ، کہ اگر ہم نے اپنا چہرہ، اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑنا ہے تو ان 109 سے 112 آیات میں ٹوٹل 7 صفات کا ذکر ہوا ہے، اور میرے خیال کے مطابق اگر ہمارے اندر وہ 7 صفات اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم محسن بن جائیں گے۔ وہ محسن کیسے بنیں گے؟ وہ صفات کون سی ہیں؟ دراصل اگر ہم ان 7 صفات کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ہم من اسلم وجہہ للہ، اگر اس مصداق پہ ہم پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم ایک بڑا پیارا ڈیزگنیشن عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ محسن، پھر آپ محسن بن جاؤ گے۔ اگر ماں بچے کو کہہ دے میرا بچہ بڑا نیک ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، سننے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ کو آپ کا رب بھی محسن کہے گا، پھر آپ کے غم، آپ کی تکلیفیں، آپ کے رنج، آپ کے دکھ، آپ کی پریشانیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 حسد نہ کرنا، نمبر 2 معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، نمبر 4 پہ پھر عفو و درگزر کے بعد نمازیں قائم کرنی ہے، اور اس کے بعد آخرت کے لیے دنیا میں نیک اعمال کر کے اخروی اجر پر امیدیں لگانا، اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن اللہ کی طرف موڑ دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں وَهُوَ محسن، پھر تم محسن بن جاؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج کے اس سبق نے
اگر میری اور آپ کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ موڑا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے اس سبق میں چند اہم کوشچن ہیں، پہلے ان کو دہرا لیتے ہیں اور یہ لیکچر سن کے کوشش کیجیے گا کہ آپ ان سوالوں کے جواب، جب آپ ٹیکسٹ قرآن پاک کھولیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کوشچن کے آنسر ضرور قرآن پاک کی آیات سے مل جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ مومنوں کو کفار کون بنانا چاہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تو اس میں اس کا جواب آپ کو بخوبی مل جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ وصفہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ وَفَعْفُوا معاف کر دو، تو وصفہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہہ سے کیا مراد ہے؟ کون سا چہرہ ہے؟ اور آخری سوال ہے خوف و غم کیسے دور ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کا الحمدللہ آپ سب نے بھرپور کوشش کی، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج انہی آیات کو ہم ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ اللہ کرے یہ آیات ہمارے دلوں پہ، دماغ پہ نقش ہو جائیں اور ہمارا ذہن اس کو یاد کرنے کے قابل ہو جائے۔ پورا ویک ہو گیا انہی آیات کو لے لے کے ہم محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آئیے آج حقیر سی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کو زبانی یاد کر لیں۔ اور یہ آپ کا جو ہے ضروری نہیں ہے جو بہن شوق سے اور محبت سے یاد کرنا چاہے۔ مجھے اتنا یقین ہے جس سسٹر نے بھی اس ویک کی پوری کلاسیں لی ہیں انشاءاللہ یہ آیات ان کو خود ہی یاد ہو چکی ہوں گی۔ اللہ آپ سب کی مدد کرے۔ آنکھیں بند کر کے اور مصحف نہیں کھولنا، ان آیات کو اپنی پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ دہرانا ہے تاکہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آیات آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ میں پڑھتے ہوئے چھوٹا وقف کر کے آپ کو تھوڑا سا گیپ دوں گی اور آپ اسی گیپ میں آپ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّ كَثِيرٌ من اہل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج چونکہ ہماری اس ویک کی آخری کلاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعا کر نبی جینا محمد کریم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا رب العالمین
یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہی میری تمام بنات الحسنہ کے ساتھ جڑی ساتھیوں کو یا رب العالمین ان کی مدد فرما، قرآن کے سفر میں ہمیں کامیاب فرما۔ یا الہی یہ قرآن و سنت کا پلیٹ فارم، یہ توحید کا پلیٹ فارم، یا الہی اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنے والی تمام بہنوں کا مقدر اور قسمت قرآن بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں کچھ غیر حاضر ہیں بیماریوں کی وجہ سے، یا رب العالمین ان کو شفا دے دے، تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں، جو لیو پہ ہیں، یا رب العالمین ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی اس ویک میں میری بہنوں نے، ماؤں نے، بچیوں نے بڑی کوشش کی، یا رب العالمین ایک ایک لفظ کو پڑھا، لکھا، محنت کی، اس پہ اپنا ٹائم اور وقت لگایا۔ یا رب العالمین یہ آیات یا رب العالمین ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان آیات کو ہمارا اعمال بنا دے، ان آیات کو ہمارا اخلاق بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے خالی کر دے۔ یا رب العالمین یہ قرآن ہمارے دلوں میں رچا بسا دے۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین اس قرآن کے ذریعے ہمیں دین و دنیا آخرت کی بلندیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں حق سچ کے ساتھ سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے اس بنات الحسنہ کے پلیٹ فارم کی مدد فرما، اس پہ جاری و ساری پروجیکٹ میں تو مدد فرما۔ یا الہی تیرے گھر تیری مرضی سے بنا کرتے ہیں، یا الہی بنات الحسنہ کے تمام کاموں میں مدد فرما، تمام اٹکے کام درست کر دے۔ یا الہی ہمیں معاف کر دے، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ یا الہی اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا میں قرآن کا راج کروا دے۔ یا الہی